ڈی سی لاہور دانش افضال کا داتا دربار پناہ گاہ کا دورہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل صفدر حسین ورک بھی ڈی سی لاہور کے ہمراہ پناہ گاہ میں انتظامی امور کی مانیٹرنگ کے لیے دورہ کیا۔ ڈی سی لاہور دانش افضال نے پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ مقیم افراد کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈی سی لاہور دانش افضال نے پناہ گاہ میں ڈینگی کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کو بھی چیک کیا۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطلی کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی بگڑتی ہوئی طبیعت کے پیش نظر درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل 2 رکنی ڈویژن بینچ سماعت کرے گا، جبکہ جسٹس عامر فاروق کو چھٹی پر ہونے کے باعث بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ نواز شریف کو جو بیماری لاحق ہے وہ عموماً چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا علاج کرنے والا ڈاکٹر شمسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی بیماری کی تشخیص ہو گئی، جس کا نام ایکیوٹ ITP ہے، اور یہ بیماری عموماً چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ آزادی مارچ کے لیے نون لیگ کا پروگرام جاری رہے گا۔ نواز شریف کے ملک میں یا بیرون ملک علاج کی بحث قبل از وقت ہے۔ بھارتی ایما پر کشمیر سے متعلق 10 لاکھ ٹویٹس بلاک کیے جانے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق CPJ کو علم ہوا کہ بھارتی حکومت نے ٹویٹر کو 53 خطوط ارسال کیے، جس میں گزشتہ 2 سال کے عرصے میں 400 اکاؤنٹس بلاک کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مذکورہ اکاؤنٹس میں سے 45% اکاؤنٹس نے اپنی تفصیلات میں کشمیر کا ذکر کیا تھا یا پھر حال ہی میں کشمیر کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی۔ گوگل کا 10,000 سال کا کام 200 سیکنڈ میں کرنے والے کمپیوٹر تیار کرنے کا دعویٰ۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنی گوگل نے ایک ایسا کمپیوٹر تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو دنیا میں موجود طاقتور ترین سپر کمپیوٹر کے مقابلے میں اتنا زیادہ تیز ہے کہ عام انسان اس کا حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ گوگل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سائنسدان ایک ایسا کمپیوٹر بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو محض 200 سیکنڈ میں وہ کام سر انجام دے سکتا ہے جو سپر کمپیوٹر 10,000 سال میں سر انجام دے سکتا ہے۔ مشہور اداکارہ مہوش حیات نے یوٹیوب سٹار سے شادی کر لی۔ یوٹیوب سٹار شاویر جعفری نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اداکارہ مہوش حیات کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی۔ اس تصویر میں دونوں عروسی جوڑے میں ایک گاڑی پر موجود تھے جس پر جسٹ میرڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ یہ دونوں گلوکار ابرار الحق کے گانے چمکیلی کی ویڈیو کے لیے اکٹھے ہوئے جو جلد ریلیز کر دی جائے گی۔ شاویر جعفری نے مہوش حیات کے ساتھ ساتھ ابرار الحق کے ہمراہ بھی ایک تصویر شیئر کی۔ فیشن شو میں پاکستانی اداکاروں کی کیٹ واک کا مذاق بن گیا۔ کراچی میں منعقد فیشن پاکستان ویک کے دوسرے روز نامور ڈیزائنر ہمایوں عالمگیر کی کلیکشن سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کی وجہ ان کے ملبوسات نہیں بلکہ ان کو پہن کر ریمپ پر کیٹ واک کرنے والے پاکستان اداکار تھے۔ ان میں اداکار منیب بٹ، شہزاد شیخ، اسد صدیقی، فہد مرزا، آغا علی اور علی سفینہ شامل تھے۔ آسٹریلین وزیر اعظم میچ کے دوران واٹر بوائے بن گئے۔ رواں ہفتے کو آسٹریلین دارالحکومت کینبرا میں آسٹریلین پرائم منسٹر الیون اور سری لنکا کے درمیان میچ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے شائقین کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ میچ کے دوران شائقین اس وقت دنگ رہ گئے جب آسٹریلین وزیر اعظم اسکاٹ موریسن واٹر بوائے بن گئے اور میچ میں آسٹریلین کھلاڑیوں کو پانی پلایا۔ PSL 2020 کے لیے کھلاڑیوں کی کیٹیگری کا اعلان کر دیا گیا۔ پلانٹینم کیٹیگری میں سرفہرست نام قومی T20 کرکٹ کے کپتان بابر اعظم کا ہے، جبکہ نئی فہرست کے مطابق شاہین شاہ افریدی، عماد وسیم، گزشتہ ایڈیشن میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر حسن علی اور شاداب خان کو بھی پلانٹینم کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ سابق کپتان سرفراز احمد، محمد حفیظ، شعیب ملک، شاہد افریدی سمیت پلانٹینم کیٹیگری میں مجموعی طور پر 17 کھلاڑی شامل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔